ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے معزز سامعین اللہ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو سمجھایا اگر یہ پیغمبر اور صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ معلومات اور یہ دین کا سمجھنا اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور میں کیسے حساب اور کتاب ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو معلومات کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا اگر دنیا میں قرآن نہ آتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 وہ نہ ہوتے پھر بعد میں جب نبوت کا دروازہ بند محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا اس طرح ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں ہر طرح کے واقعات ہر طرح کی باتیں یہ ہوا کرتی تھی اور ان میں اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ نے دنیا میں جا کر سارے پیغمبروں کی سچائی اور اپنے امت کو سیدھا راستہ دکھلانا ہے اپنے امت کو دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ کے دربار تک لے کر آنا ہے کیسے لے کر آنا ہے اور کن راستوں پہ جا کے ہم نے اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل کرنی ہے وہ سب کے سب
الف سے لے کے یا تک، 1 سے لے کے 100 تک جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ تو جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب، جنہوں نے باتیں مانے وہ کامیاب، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام۔ جس کو اللہ ناکام کہے ساری دنیا مل جائے اس کو کامیاب نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ ناکام کرے یہ ساری دنیا کل کائنات مل جائے اس انسان کو کوئی کامیابی نہیں دلا سکتا ہے۔ جسے عزت اللہ نے ساری دنیا مل جائے اس کو ذلیل کرے کہ اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے صرف اور صرف انہی انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ تو جو بھی اپنے پیغمبر کے بعد مانی وہ کامیاب، چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر ہے یا ہمارے پیغمبر کے آنے کے بعد ہم امت، جنہوں نے بھی اپنی پیغمبروں کی بات مانی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو یہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی زندگی ہماری جیسی نہیں، ہم نے تو دکھ دیکھے نہیں، ہم نے تو تکلیف دیکھے نہیں، ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، بس صحیح سلامت ہمیں دین ملا۔ جنہوں نے دین قبول کیا وہ کامیاب، جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا وہ ناکام۔ بالکل بنی بنائی صحیح سلامت دین اللہ نے ہم تک پہنچائی۔ ہم نے تو مار نہیں کھایا اس دین کو آگے میں پہنچانے میں، ہمیں تو کسی نے ذلیل نہیں کیا کہ یار تم شاعر ہو، تم پاگل ہو، تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو، اس کو ملک سے نکالو۔ یہ ہمیں اپنے دین سے ہٹا رہا ہے، ایک اللہ کی باتیں سنا رہا ہے، یہ باتیں کسی نے بھی ہمیں نہیں کی۔ بس یہ دین دین الاسلام، کون سا دین؟ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دین اسلام ہمیں بالکل بنا بنایا، صحیح سلامت ہم تک پہنچا۔ پھر اللہ کہتا ہے جس نے دین اسلام کو قبول کیا وہ کامیاب، صرف دین اور اسلام اس کو جس نے قبول کیا وہ کامیاب۔ آگے اللہ کیا فتویٰ دیتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنایا وہ ناکام۔ کیسے ناکام؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دنیا میں بھی کامیاب وہ انسان جو دین و اسلام کو مانتا ہے، اور اس دنیا میں وہ انسان ناکام جو دین اور اسلام کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں بھی ناکام ہے اور اللہ کے دربار میں بھی ناکام جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ہر مشکل کام اپنے پیغمبر پہ کر کے پھر اس کو امت کو دکھلاتا ہے۔ اے میرے بندو دیکھو تمہارے پیغمبروں پہ کیسے تکلیفیں آئی تھی، یہ کام کرو گے تو تم کامیاب، ایسا کرو گے تو تم کامیاب۔ میں مثال دیتا ہوں، جتنی بھی پیغمبر ہے وہ فولاد ہے، ایک ہوتے فولاد اور ایک ہوتے ہیں عام لوہا۔ فولاد اور لوہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنی بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ فولاد سے بھی قوی، ان کے اوپر تکلیفیں مشقتیں کیا سے کیا نہیں آئی، اور ہمارے مثال لوہے کی ہے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو دیکھو میرے پیغمبروں میں کتنے تکلیف آئے، انہوں نے جو کیا وہ تم کرو گے تو کامیاب، نہیں کرو گے تو دنیا میں بہت سارے ایسے جو مجھے یاد نہیں کرتے، جو مجھے پکارتے نہیں، ان میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبر کا ایک لقب ہوا کرتا، ایک شجرہ، ایک نسب۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں، 1,24,000 بہت زیادہ ہے۔
ہر پیغمبر کو اللہ نے الگ الگ علم، ہر پیغمبر کو اللہ نے الگ الگ حکمت یہ عطا کی۔ تو ان میں سے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی کہ سب پیغمبروں میں سے خوبصورت پیغمبر، حسین پیغمبر وہ یوسف علیہ السلام۔ کتنی تکلیفیں 8 سال سے لے کے 120 سال زندگی گزاری، کتنے تکلیفیں اس کے اوپر آئی، کتنے مشقت اس کے اوپر آئے، پر اس نے کچھ تک نہیں کیا۔ اس نے ہمیں یہ میسج کیا کہ اے میرے بھائی کی امت، اے میں آنے والے امت، اے محمد رسول اللہ کی امت، یہ دین کو جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین کو پہنچانے میں ہم نے بڑے تکلیفیں دیکھی، ہم نے بڑے مشقت دیکھے۔ اتنا حسین پیغمبر کہ جب بھی وہ مصر میں گھومتے تھے پھرتے تھے تو اپنے منہ کو چھپاتے تھے۔ منہ کو چھپا کر گھومنا یہ ایک ہی یوسف کا بات، ایک ہی یوسف کی ایسا واقعہ۔ کیوں؟ اس لیے منہ چھپاتے تھے، اس کو اللہ نے حسن ایسا دیا، اتنے حسین تھے کہ جو بھی اسے دیکھتے تھے اپنے آپ کو بھول کر بس اسے دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب زلیخا نے سب کو بلایا، یہ اللہ کہہ رہے میں نہیں، سب نے زلیخا پہ جب باتیں کی کہ یہ زلیخا اپنے ایک غلام پہ عاشق ہوئی ہے اور اس نے بد فعلی کا ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو اس زلیخا نے کیا کیا کہ جتنی بھی مصر کی جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی لڑکیاں تھیں، ان سب کو اپنے گھر میں بلایا۔ کیا میں تو صرف عاشق ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ سب کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مُتَّكَأً وَآتَتْ وَاحِدَةٍ، ان سب کے لیے بسترے بچھائے، تکیے رکھے، ان سب کو بٹھایا اور ان سب کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد سب کے سامنے فروٹ رکھے، فروٹ پھل، اور جب پھل رکھے تو زلیخا نے فرمایا میرے دوستو جو تمہارے سامنے پھل ہے، پھل لے کر اس کو کاٹو اور کھاؤ۔ جب وہ کاٹنے لگے سارے تو اتنے میں زلیخا نے اشارہ کیا اپنے غلام کی طرف کہ یہ دروازہ کھولو اور یوسف کو آنے دو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل واقعات ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک ہی پیغمبر ہے جناب یوسف علیہ السلام، ابن یعقوب، ابن اسحاق اور ابن ابراہیم، جو اتنے تفصیل سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ یوسف اندر آئے تو زلیخا نے سب کی طرف کہا آہا یہ ہے وہ ہستی جو تم میرے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے کہ زلیخا یوسف کے اوپر عاشق ہے۔ دیکھو ذرا اس ہستی کو، رب ذوالجلال کی قسم۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب بھی ان سب عورتوں نے اس کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ان کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے، کیا نکلا ہے؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان کے ہاتھ میں چڑیا ہے۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھل کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور یہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی ملائکہ ہے، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان هذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت انسان کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی قسم وہ بھی تو انسان تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے پل چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو کاٹتے 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 ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اتنا
حسن دیا، اتنا حسین بنایا اللہ نے اس کو کہ انسان اس کی طرف جب دیکھتا تھا. اس دنیا میں اس دور میں جب کسی کو بے ہوش کرنا ہے نا تو بے ہوشی کا ٹکا. یوسف کو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ جو بھی یوسف کو دیکھتا تھا وہ بے ساختہ ہو کر بے ہوش ہوتا تھا. اتنا خوبصورت پیغمبر. اس لیے صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے 1,24,000 بھائیوں میں سے سب سے حسین کون؟ فرمایا الکریم ابن الکریم. یوسف اتنا حسین میرا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یوسف خود بھی پیغمبر، اس کا باپ بھی پیغمبر، اس کا باپ بھی پیغمبر، مکمل ایک شجرہ پیغمبروں سے آ رہا ہے. یوسف ابن یعقوب پیغمبر، یعقوب ابن اسحاق پیغمبر، اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. تو جب ان 7 عورتوں نے اس کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹے تو پھر فرمایا ہاں زلیخا تم بالکل سچی ہو، ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹے، آپ اس طرف عاشق ہوئے اس کے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس کو جیل میں بیچ کر. وجہ کیا تھا جیل میں بیچنے کا؟ وجہ صرف یہی تھا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ارادہ کیا، جب اس کے کمرے میں بلایا تو فرمایا نہیں نہیں، قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اے زلیخا تمہارے شوہر نے مجھے بڑی عزت دی، تمہارے شوہر نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا، میں کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کروں گا، اور میں اللہ کا سچا پیغمبر، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا. اور ایک اس امت کی بات ہے جو بن کہے. ہم جب راستوں میں جاتے ہیں نا تو آنکھوں کے جو ہمارے آنکھیں ہیں اس کی نظر پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے نظروں پہ ہم قابو نہیں کر سکتے. اور اس پیغمبر نے ہمیں کیا میسج دیا؟ مصر کے شہزادی اس کے ساتھ جو ارادہ کیا اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. اور 7 دروازے، ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں، بڑے بڑے دروازے، 7 دروازوں کو تالے لگائے. فرمایا یوسف آ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں اللہ کا پیغمبر کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. قال معاذ اللہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا. اس نے کہا ارے کیوں نہیں ہوگا؟ جس دروازوں سے تم اندر آئے وہ دروازے بند، یہ کام ضرور ہوگا. اس نے کہا نہیں. جب اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وانف يا سيدها على الباب. جب اس نے دروازے کی طرف دوڑا اس کو پتہ تھا کہ دروازوں کو لاک لگایا ہوا ہے، اور اس کو تو یہ بھی پتہ تھا کہ جس نے مجھے بنایا وہ اللہ ہے، اور جس نے بھی زلیخا کو بنایا اس کا بھی رب اللہ ہے. یہ دروازے کیا ہے؟ میرے نانے کو اللہ نے آگ میں بچایا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اپنا نانا ابراہیم اس کو یاد آیا کہ جب میرے نانا کو اللہ نے آگ میں بچایا تو یوسف کو اس کمرے سے کیوں نہیں نکال سکتا. اس کو یہ بھی یقین تھا کہ دروازے بند ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ دروازے کو کھولنے والا بھی اللہ ہی کا ذات ہے. جب اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگایا، رب ذوالجلال کی قسم وہ دروازہ خود بخود اس کے لیے کھولا. 7 دروازوں کی طرف دوڑ لگایا، 7 دروازے اللہ نے خود بخود کھولے. اس لیے کھولے کہ اس نے زلیخا کو کہا تھا قال معاذ اللہ میں اللہ سے توبہ چاہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اور مجھے اللہ اس کام سے ضرور بچائے گا. جب اس نے دروازوں کی طرف حرکت کی تو اللہ کا جلال بھی وہ بھی جاگ اٹھا اور فرمایا یوسف جب آپ کا اس وقت میرے اوپر یہ یقین ہے تم ذرا دروازے کی طرف جا کے دیکھو تو صحیح نا. جتنے مرضی لاک لگائے، زلیخا جتنے مرضی دروازے بند کرے، تمہارا رب تمہیں اس کام سے نجات دے گا. 7ویں دروازے پہ جب پہنچا زلیخا نے اس کو پیچھے سے پکڑا، اس کا قمیص پھٹ گیا. ایک ایک ذرے کو یوسف علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں فرمایا. جب اس کا قمیص پھٹا جو ہی دروازے سے نکلا تو مصر کا جو بادشاہ تھا جس نے سونا چاندی دے کر یوسف کو خریدا تھا، اور 40 سال کے بعد یوسف بڑے جوانی میں پہنچ کر اس نے کہا ارے یوسف تم یہ کام کرتے ہو. ایک دم
زلیخا نے مصر کے عزیز کے سامنے رونا دھونا شروع کیا کہ ارے یہ دیکھو نا یوسف نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یوسف نے کہا نہیں میں کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس اللہ نے مجھے اس کام سے بچایا ہے پر یہ میری جو بیوی ہے نا یہ غلط کہتی ہے. مصر کے عزیز نے کہا میں تیرے باتوں پہ کیسا یقین کروں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا. وہ جس کو اللہ بچائے وہ جس کو اللہ عزت دے میں اور آپ کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. ہمارے بھائیوں میں سے ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر ہم کوشش کریں کسی کو ذلیل کرنے میں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ ہمیں ذلیل کرے. کیوں؟ اس انسان کو عزت اللہ نے دیا میں نے اور آپ نے نہیں دیا. مصر کے عزیز نے کہا ارے یوسف میں تیرے باتوں پہ کیا یقین کروں, یقین کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا اے مصر کے عزیز تمہارے گھر میں سب سے چھوٹا 2 مہینے کا ایک بچہ ہے اسے بلاؤ, اسے لے کر آؤ. وہ زلیخا کا ماموں کا بیٹا ہے اور تمہارے گھر میں رہتا ہے, چھوٹا ہے. اس بچے کو کہو اور اس کی ماں کو بھی کہو وہ آ جائے. کیوں بڑے جتنے بھی آئیں گے وہ سب زلیخا کے ساتھ دیں گے اور مجھے ملامت کریں گے. تو مصر کے عزیز نے کیا کہا ارے وہ تو بچہ ہے وہ کیا بولے گا, وہ کیا کہے گا. یوسف نے کہا جب وہ کہیں گے تو تم مانو گے کہ نہیں. اس نے بولا پہلے تو وہ بول نہیں سکتا, اگر وہ بولے تو میں مانوں. اس بچے کو جب بلایا, جب لے کر آیا, اوئے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا اور جس کو اللہ بچائے, بچہ کیا کہ پتھر بھی باتیں کیا کرتے ہیں. ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تھے نا تو درخت جتنے بھی پتے ہیں اس میں جتنے بھی پتھر تھے پہاڑ وہ سارے درود پڑھتے تھے پیغمبر میں. کیوں پڑھتے تھے؟ وہ جسے اللہ بلوائے نا اسے میں اور تم کبھی چپ نہیں کر سکتے. جب اس بچے کو بلایا, اچھا کہا یوسف یہ کیسے بولے گا کہ تو بے گناہ ہے, جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس بچے نے کہا کہ تو بے گناہ ہے, کیا بولا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جب وہ دروازے کی طرف پہنچا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اگر وہ بچہ بولنے میں آیا اس نے بات کی اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف ملامت گناہگار اور زلیخا بے گناہ. پھر کیا کہا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گناہگار ہے. جب اس نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے, چھوٹا بچہ وہ کہہ رہا ہے بات کی اس نے کہا اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف بے گناہ تمہاری بیوی گناہگار, اور اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو تمہاری بیوی بے گناہ اور یوسف گناہگار. جب دیکھا اپنا بات وہی, یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا اور مصر کے عزیز نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جتنی بھی عورتیں ہو سب ایسا کرتے ہو, مکر و فریب سے ایک اچھی انسان کو تم نے بدنام کیا. اور یوسف کو کیا کہا یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف کبھی کسی کو یہ بات مت کہنا, اگر تم نے کسی کے سامنے یہ بات کر دی تو میں تیرے ساتھ ایسا ایسا ظلم کروں گا. اور اپنی بیوی کو کیا کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. بس تم نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے, چھوٹا سا گناہ کیا, اللہ سے توبہ کر, اللہ تمہیں معاف کرے. اس کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے. جیل میں بڑا عرصہ. ایک بات یہاں پر ہے کہ جب اس کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا ایک ساتھی جب جیل سے چھوٹتا ہے نا تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا یقین اللہ سے ہٹ کے مصر کے عزیز پہ ہوتا ہے. اسے کہتا ہے جب تم مصر کے عزیز کے سامنے جاؤ گے نا تو اسے کہو کہ یوسف بے گناہ ہے, ویسے جیل میں ہے, اس کے اوپر رحم کرو, جیل سے نکالو. جب یہ جیل سے باہر نکلا, اے یوسف تجھے جس اللہ نے کنویں سے نکالا, او یوسف تجھے جس اللہ نے مصر میں عزت دی اس اللہ سے مدد مانگ. تم نے ایک انسان سے مدد مانگی تو اللہ نے اس کے بدلے 7 سال تک جیل میں رکھا. ایک چھوٹی سی بات, مصر کے عزیز کے سامنے جب جاؤ گے اسے کہو کہ یوسف بے گناہ ہے, جیل سے نکالو. اگر یہی بات اللہ کو کہتے تو اللہ تمہیں نکال دیتا, 7 سال جیل میں نہ رکھتا. 7 سال کے بعد مصر کے عزیز نے جب خواب دیکھا کہ سمندر سوکھ رہی ہے اور اس میں سے 14 گائے نکلتے ہیں, 7 سوکھی گائے بڑے گائےوں کو کھا کر کیا وجہ ہے. 7 سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں جیل میں ایک شخص ہے
جو خوابوں کا تعبیر سناتا ہے، جو سچا پیغمبر ہے۔ فرمایا حضرت جیل میں ایک لڑکا ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ تمہیں خواب کا تعبیر، وہ جیل میں اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے نہیں میں جیل سے نہیں نکلوں گا، اس وقت تک میں نہیں نکلوں گا جب تک مصر کا عزیز میری بات صاف نہ کرے اور زلیخا کو مجرم ثابت نہ کرے۔ نے سب کو بلایا، جتنے مصر سب کو بلایا، یوسف علیہ السلام بری اور زلیخا مجرم۔ اس کے بعد یہ مصر کا عزیز کا خواب اس نے سنایا، اس نے سارے خواب کا تعبیر دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب خواب کا تعبیر فرمایا تو اس کے بعد مصر کے عزیز نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے یوسف تم میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو گے اور میرے ساتھ یہ بادشاہی کا نظام کرو گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، تمہارے ملک میں جو تکلیف آ رہی ہے، جو سالی آ رہا ہے، مجھے زمین کے بارے میں صحیح پتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زراعت کا وہ بناؤ، مجھے زراعت کا چیف بناؤ، میں تمہارے 7 سال کی جو تکلیف آ رہی ہے میں تم کو اور تمہارے سارے مصر کو اس سے نکالوں گا۔ اس کو وزیر بناتا ہے زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 7 سالی پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے جتنا بھی کام کیا ہے، جتنا بھی گندم، جتنا بھی غلہ اس نے جمع کیا ہے، پھر جتنا بھی دنیا میں رہنے والے ہیں سب کو پہنچاتا ہے اس 7 سالی میں۔ ان میں یوسف علیہ السلام 120 سال زندگی گزار کر جب دنیا سے جاتے ہیں تو مصر والے یہ سب سوچتے ہیں کہ یار یہ یوسف تو اتنا برکتی ہے، جب سے یہ مصر میں آیا ہمارے اوپر رحمتیں ہیں۔ ایسا کرتے ہیں اس کے جو قبر ہے اس کو ایسی جگہ پہ بناتے ہیں کہ اس کی رحمت اور برکت قیامت تک ہمارے اوپر جاری رہے گی۔ تو اس کی قبر کو لے کر ایک تابوت میں باندھ کر مصر میں ایک وادی ہے، اس کا وادی نیل کہتے ہیں، ساتھ میں ایک سمندر کے ساتھ چھوٹی سی ندی، اس ندی بھی اس کو دفن کرتے ہیں۔ پھر 200 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آتے، 200 سال کے بعد ایک پیغمبر جب جاتے جب بڑے عمر گزر، 200 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام آتے فرعون کو مرا کر جب یہاں سے جاتے تو ایک عورت اسے کہتی ہے کہ یار یوسف علیہ السلام نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قبر کو، میرے لحد کو اور میرے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر واپس فلسطین لے جاؤ، مجھے مصر نہیں پسند۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کو نکال کر اس نیل سے اپنے ساتھ لے کر اور فلسطین میں اس کو ذبح کیا۔ اچھا ان میں اس نے ایک بات بتائی، 120 سال زندگی گزار کر 2 باتیں اس نے ہمیں سمجھائی۔ میں نے پچھلی جمعے میں بھی کہا تھا کہ انہ من یتقی، اگر کسی کی داڑھی ہے یا نہیں، اگر کوئی گورا ہے کالا ہے جس طرح بھی ہے، یہ شرط نہیں لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ انہ من یتقی، جس نے تقوی اختیار کی، جو اللہ سے ڈرا، اور ویصبر، اور جس نے بھی صبر کیا۔ کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہے یا نہیں، صبر کرو انشاءاللہ اللہ تم سب کو عزت دے گا۔ کسی کے پاس کچھ ہے یا نہیں، صبر کرو اللہ عزت دینے والا ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صبر کرو، اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت تم سب کو دے گا۔ انہ من یتقی ویصبر، جس نے بھی تکلیف پہ صبر کیا اور جس نے بھی اپنے رب کو یاد کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک اس صبر کرنے والے کو اور اس اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ ضرور اس کا صلہ دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے نا، جب بھی کہیں بھی کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اپنے رب کے سامنے کسی بندے سے کبھی بھی مت مانگنا۔ بندے سے مانگو گے تو وہ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا، اپنے رب سے مانگو گے تو وہ تمہیں عزت دے گا۔